الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم والدین کے حوالے سے سنیں گے کہ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں اور اولاد کو والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے؟ اس بارے میں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 یہاں سے ایک سوال اور اس کا جواب انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جو والدین کے حوالے سے امام اہل سنت کی بارگاہ میں کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مدین ان مسائل میں؟ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ پسر نے اپنے باپ کی نافرمانی اختیار کر کے کل جائیداد پدر پر قبضہ کر لیا۔ پسر یعنی بیٹا، بیٹے نے والد کے نافرمانی کی اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور باپ کے پاس واسطے اوقات بصری کے کچھ نہ چھوڑا، یعنی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا، بلکہ درپے تذلیل و توہین پدر کے ہے، یعنی الٹا باپ کی توہین کر رہا ہے، جائیداد بھی قبض کر لی ہے اور اس کی توہین بھی کرتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے واسطے اطاعت پدر کے کلام اپنے بارے میں فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور یہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ صورت حاضہ میں یعنی اس صورت میں اس نے خلاف فرمودہ خدا کیا، وہ منکر حکم خدا ہوا یا نہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ہے وہ والد کی نافرمانی کرتا ہے اپنے والدین کی، تو آیا اس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب امام اہل سنت نے ارشاد فرماتے ہیں پسر مذکور فاسق و فاجر مرتکب کبائر آق ہے، یعنی جو ذکر کیا گیا جس کا، وہ بیٹا جو ہے وہ گناہگار ہے، آق ہے یعنی گناہگار ہے، فاسق ہے اور فاجر ہے، مرتکب کبائر ہے یعنی وہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور اسے سخت عذاب و غضب الہی کا استحقاق، یعنی یہ رب تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضگی اللہ جبار و قہار کی ناراضگی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہے، اور ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل اور کوئی عمل نیک اصلاً قبول نہ ہوگا۔ اگر باپ ناراض ہے تو پھر فرض بھی قبول نہیں ہے، اس کا نفل بھی قبول نہیں ہے۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت نے تمہیداً اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ گار ہے۔ آگے پھر والدین کے حوالے سے امام اہل سنت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نقل فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے والدین کی اطاعت کرنے کا کیسا حکم ارشاد فرمایا۔ تو فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے جس کو طبرانی نے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طاعت اللہ طاعت الوالد، یعنی اللہ کی اطاعت ہے والد کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ والد کی اطاعت کی جائے۔ جس نے والد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومعصیت اللہ معصیت الوالد، اور اللہ کی نافرمانی ہے والد کی نافرمانی، یعنی جو والد کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ترمذی شریف نے روایت کیا، کہ رضا اللہ فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ
نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، یعنی یہ دونوں یعنی ماں اور باپ تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں. یعنی اتنی اہمیت ہے ان والدین کی. اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ نے روایت کیا. یعنی یہ صحاح ستہ کی جو معتبر کتابیں ہیں ان سے امام اہل سنت نے احادیث نقل کی. اور چوتھی حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الولد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فدع ذلك الباب او احفظه. ارشاد فرماتے ہیں والد جنت کے سب دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے. اب تو چاہے اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھودے چاہے نگاہ رکھ، یعنی اگر تو اس کی اطاعت کرے گا تو سلامت رہے گا. اب اس دروازے کو تو اگر نافرمانی کر کے کھودے گا تو پھر تیرا اپنا نصیب. اسی طرح پانچویں حدیث مبارکہ امام اہل سنت نے روایت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اب وہ کون سے ہیں؟ فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا نمبر 1، والدیوس اور دیوس، والرجلۃ من النساء اور عورتوں کی مردانی وضع جو بنائے، یعنی عورت جو ہے وہ مردانی وضع بنائے، مردوں جیسا اپنا حلیہ بنائے. اسی طرح چھٹی حدیث مبارکہ امام اہل سنت روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء اللہ الی یوم القیامہ، کہ ہر گناہ اللہ مؤخر کر دے گا اگر چاہے قیامت کے دن تک، الا عقوق الوالدین، مگر کہ ماں باپ کی نافرمانی. یعنی اگر اللہ چاہے تو آخرت میں اس کی سزا دے گا اگر چاہے، لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا جو ہے آخرت میں تو ملنی ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو دے دیتا ہے. اتنی اہمیت ہے والدین کی. اسی طرح آٹھویں حدیث مبارکہ امام اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ ایک جوان نزا کی حالت میں تھا، اسے کلمہ تلقین کرتے تھے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص تھا، اس کی موت کا وقت طاری تھا، نزا کا عالم تھا، تو اس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اسے کلمے کی تلقین کی، کلمہ پڑھنے کی تلقین کی. تو فرماتے ہیں کہ اسے کلمہ تلقین کرتے تھے، نہ کہا جاتا تھا، اس سے کہا نہیں جاتا تھا. آقا علیہ السلام تلقین کرتے تھے، اس سے کہا ہی نہیں جا رہا تھا کلمہ. یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ. عرض کی نہیں کہا جاتا، یعنی اس آگے سے جس کے پاس تشریف لے گئے اس نے کہا، عرض کیا کہ مجھ سے نہیں کہا جاتا. تو معلوم ہوا کہ ماں ناراض ہے. بعد میں بات پتہ چلی کہ اس کی ماں جو ہے اس سے ناراض ہے، اس وجہ سے کلمہ نہیں کہا جاتا. تو اسے راضی کیا تو کلمہ زبان سے نکلا. اب ماں کو راضی کیا گیا، اب نکلا. جب تک وہ ناراض تھی تو اس کی زبان سے، جس سے ناراض تھی ماں، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا. یہ امام اہل سنت نے حدیث مبارکہ نقل کی. آگے ارشاد فرماتے ہیں مگر ان امور سے وہ عاصی اور اس کا فعل مخالف حکم خدا ہوا. یعنی جو امور پہلے سوال میں ذکر کیے گئے کہ اس نے والد کے اگر جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اس کو یعنی گالی گلوچ بھی کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو فرماتے ہیں ان امور سے وہ عاصی یعنی گناہ گار ہوا اور اس کا فعل یعنی یہ کام کرنا، نافرمانی کرنا، یہ رب تعالیٰ کے حکم کے مخالف ہوا، یعنی اس کے خلاف ہوا. اور اس کا منکر خدا ہونا لازم نہیں آتا. یعنی یہ رب کا نافرمان تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ رب کا ہی انکار کر رہا ہے، منکر خدا نہیں ہے، جب تک یہ نہ کہے کہ باپ کی اطاعت شرعاً ضروری نہیں، یا معاذ اللہ باپ کی توہین و تذلیل جائز ہے. یعنی جب تک یہ نہ کہہ دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے والدین کا، یہ حکم ہے ہی نہیں، والدین کی اطاعت کرنی ہی نہیں چاہیے، ان کی اطاعت کرنے کا ہی انکار کر دے، تو اب یہ منکر خدا ہوگا کہ رب تعالیٰ کے حکم کا ہی اس نے انکار کر دیا. اور پھر فرماتے ہیں بے شک منکر الہی ہوا اور اس پر صریح الزام کفر ہے، العیاذ باللہ. یعنی اب جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی انکار ہی کر دیا. ایک ہے نافرمانی کرنا، مانتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے لیکن اطاعت کرتا نہیں ہے، اور ایک ہے کہ حکم ہی نہ مانے، یعنی یہ کہے کہ حکم ہے ہی نہیں والدین کی اطاعت کرنے کا.
تو پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر وہ حکم کا ہی انکار کر دیتا ہے اس صورت میں وہ اس پر کفر لازم ہے، وگرنہ جو ہے اگر اطاعت نہیں کرتا والدین کی، حکم مانتا ہے کہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے، تو پھر اگرچہ وہ عاصی ہے، گناہ گار ہے، لیکن کافر نہیں ہے، وہ مرتکب کبائر ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے والدین کے حوالے سے جب سوال ہوا تو یہ 8 حدیثیں مبارکہ نقل فرمائی، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ان کو کوئی چھوڑے گا، نافرمانی کرے گا، تو وہ مرتکب کبائر ہوگا، یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے ان کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے یہ سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تو زندہ کر سکتا ہے مرے ہوئے والدین کو تو ان کو زندہ کر دے، یعنی اتنے حقوق ہیں ان کے، تو اس لیے ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔